اب ہم آگے بڑھتے ہیں چترالی صاحب آپ کی طرف. آپ کا جب میں تعارف پڑھی تو مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی, کیونکہ آپ کا تعلق ایک ایسے خطے سے ہے جس پر پرتشدد ہونے کی پہچان زبردستی تھوپی گئی ہے, اور یہ کتنی کھوکھلی اس سے میں بخوبی واقف ہوں. لیکن باکمال بات یہ ہے کہ اس تمام تر ایک جو ہمارے ذہنوں میں ایک عکس بنایا گیا ہے خیبر پختونخوا اور وہاں کے لوگوں کو لے کر کہ وہ اپنی خفت عظمت میں مبتلا ان کو کر کے مختلف طاقتوں نے ان کا جو استعمال کیا ہے, اس تمام چیز کے سائے میں رہتے ہوئے آپ امن, شانتی اور جتنے بھی تنازع ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے, ان کو اس کے لیے آپ تھیٹر کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بہت قابل تعریف بات ہے. تو مجھے بے حد خوشی ہوئی پہلی بار جب میں آپ کا تعارف پڑھ رہی تھی. اس میں میرا آپ سے ایک بنیادی سوال یہ ہوگا کہ آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں خصوصاً صوبہ پختونخوا کے حوالے سے, جو جسے ہم کہتے ہیں پیس میکنگ تھیٹر, اس کے آپ کیا امکانات دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ بہت طاقتور میڈیا ہے بالکل, اور آپ کیونکہ اس پہ کام کرتے ہیں اور آپ کا شعبہ جو ہے وہ امن اور شانتی کا ہے, تو اس کے حوالے سے تھوڑا میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے حاضرین کو بتائیں. بہت شکریہ. ایک تو میرا تعلق, چونکہ میں بائی لینگویج ہوں, میری والدہ سوات سے ہیں اور میرے والد صاحب چترال سے ہیں, تو یہ دو کلچر جو ہیں یہ آلموسٹ بائنری پولز ہیں. ایک کی طرف پشتونوں میں جہاں پہ سیکشولیٹی ایک میجر ایک سورس ہے کرمنلائزیشن کا جینڈر بیسس پہ, تو دوسری طرف وہی رویے, انسانی رویے چترالیوں میں وہ ایک نارمیٹو اسٹرکچر ہے. ایلوپمنٹ میرجز جو ہے وہ چترالیوں کا 40% ہے, اس سے نارمل پریکٹس. تو یہ دو ایکسٹریم بائنری کلچر سے پل بڑھ کے میں نے 92 میں جو میں 17 سال کا تھا تو میں نے پی ٹی وی سے ابتدا کی ایز این آرٹسٹ, اور ٹی وی سے ہی کمایا, بہن بھائیوں کو بھی کھلایا, خود بھی پڑھا, اور وہیں سے میں نے اینتھروپالوجی میں ماسٹر کیا. پھر مختلف مراحل سے ہوتے ہوئے آج تقریباً 18 سال ہو گئے ہیں میں ایز پروفیسر انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز یونیورسٹی آف پشاور میں پڑھا رہا ہوں, اور میرا پی ایچ ڈی ہے وہ جینڈر بیسڈ اسکول وائلنس پہ. اسی سفر میں میں لاہور بھی آیا. لاہور میں ہمارے کرامت مول صاحب پروڈیوسر تھے جو پشاور میں رہ کے آئے تھے, ان کے ذریعے عظیم صاحب سے رابطہ ہوا. ان کے ذریعے الحمرا میں ان دنوں ایک آرٹسٹ ہوا کرتی تھی رخسانہ لودھی صاحب, کچھ دن ان کے ساتھ, لیکن دل یہاں پہ چیزیں مطمئن نہیں ہوا, واپس پشاور کا رخ کیا. اصل میں پشتونوں کا جو تھیٹر کا کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا جو انڈین سب کانٹیننٹ انڈس سویلائزیشن سے مختلف ہے. وہ گندھارن سویلائزیشن کا ایک اپنا ایک وہ ہے جس میں رباب اور تپا انسٹرومنٹ اور جو پوئٹری ہے وہ اس کا امتزاج ہے, جس کے ذریعے وہ ڈراماٹائز کرتے ہیں لائف ایونٹس کو, اور اس میں آپ کو زیادہ نیشنلسٹک جو فریڈم موومنٹس ہیں وہ آپ کو ایون ڈے ٹو ڈے افیئرز میں آپ کو وہ چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں, چاہے وہ بدل کی شکل میں ہو, وہ چار بیتا کی شکل میں ہو, جتنے بھی فارمز ہیں ٹپا کے اس میں یہ چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. جو جس تھیٹر کی ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں, ناٹک کی جو بات کر رہے ہیں, اس کی اگر ہم اوریجن پختونخوا میں یا پشتون بیلٹ میں دیکھیں تو بھی ہمیں ایک نیشنلسٹ نان وائلنٹ موومنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہے. بیتیمان پہلا ٹو آرفنس پہلا سٹیج پلے تھا جو عثمان زئی کے مقام پر 417 میں خدائی خدمتگار تحریک خان عبدالغفار خان بادشاہ خان بابا کے نام سے جو ہم جانتے ہیں, انہوں نے متعارف کرایا اس سٹیج اس فارمیٹ کو جس کو ہم انڈین سب کانٹیننٹ کے لوگ جانتے ہیں. اور اس کے بعد وہ اتنا فلرش کر گیا, اتنا ڈیپ روٹس اس کی پھیلی کہ ہمیں 1940 سے 70s تک جاپنیز کے بعد جو دوسری خواتین ہمیں بہت زیادہ پروگریسو اور وہ سوشو اکنامک فیبرک کو کنٹریبیوٹ کرتی ہوئی نظر آئیں,
وہ افغان خواتین ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے. لیکن بدقسمتی سے جس طرح تعارف میں ڈاکٹر صاحبہ نے کہا 79 میں اسی قوم کو ٹارگٹ پہ لیا گیا کہ یہ جو پیس لیونگ نیشن ہے، اگر ہم نے ایتھنز سے اسپارٹا کا سفر طے کرنا ہے تو پہلے اس قوم کو نان وائلنس سے وائلنس کی طرف تعارف دینا ہوگا. اور یہ جو سفر تھا اس میں اس قوم کا چناؤ کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے واقعات دیکھے تو اس کی کلائمیکس ہمیں نظر آتی ہے کہ جو 85 میں نشتر ہال بنا پشاور میں، جہاں سے تھیٹر کو ایک فارمل ایک اسٹیٹ سرپرستی میں عباسین آرٹس کونسل کے ذریعے ابتدا کی گئی. 2003-4 میں 3 میں میرا خیال ہے میں نے آخری پلے کیا تھا اسٹیج پہ، جو میں نے لکھا تھا دا کسی دوست، ڈرگ ایڈکشن پہ تھا، ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن پہ. اس کے بعد 4 میں MMA کی گورنمنٹ نے اسٹیج پرفارمنس پہ پابندی لگا دی، اور اسٹیج پابندی بھی ایک ایسا ہی ایک اس کی ایک ریزمبلنس ہے جس طرح کرکٹ میچ کے ساتھ ہے. یعنی سری لنکن ٹیم پہ حملہ ہوا لاہور میں اور PSL جو پشاور میں بند ہے. بالکل اسی طرح ایشوز آئے الحمرا آرٹس کونسل میں، جو وہاں پہ کچھ ڈانسز وغیرہ پہ جس پہ مذہبی طبقات نے سختیاں کی، اور MMA نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا پشاور کے نشتر ہال میں، وہاں پہ تھیٹر بند کر دیا. پھر اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ یار یہ تو ٹھیک ہے صوبائی حکومت اور نشتر ہال یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن یونیورسٹیز میں کیا مسئلہ ہے. اور میری جب بھی، کیونکہ میں لکھتا بھی ہوں بہت سارے حوالوں سے، ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں، تو جب بھی ہمارے جو خفیہ ایجنسیوں کے صاحبان ہیں جب مجھ سے رابطہ کرتے تھے، میں کہتا تھا سر آپ ایک کام کر دیں، مجھے پشاور یونیورسٹی میں کوئی ایک میوزک کا ایونٹ ارینج کرا کے دے دیں، میں مان جاؤں گا کہ یہاں پہ ایکسٹریمزم نہیں ہے، یہاں پہ وائلنس نہیں ہے، یہاں پہ آپ لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں بہت پیس ہے. It couldn't happen till today, where we are sitting here on 22nd or 3rd of February 2020. آج تک یونیورسٹی کیمپس پہ کوئی بھی شخص یہ جرات نہیں کر سکتا کہ وہ میوزک نائٹ ارینج کر سکتا. اس صورتحال میں لاسٹ میں نے جب اسٹڈی کیا، جب یہ پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کا بھی کچھ اسی طرح حوالہ ہے، ہمارے حیدر ہوتی صاحب 2013 کا شروع میں 12 کے آخر میں ان کا خیال تھا کہ جو 70,000 شہداء ہیں جن کو میں مقتول کہتا ہوں، شہداء نہیں کہتا، کیونکہ شہادت کے لیے تو قوموں کے پاس فوجی ہوا کرتے ہیں. ہمارے یہ جو 70,000 مقتول ہیں جو عوام ہیں، ان کے لیے کوئی وہ مانومنٹ کا سوچ رہے تھے کہ کوئی مانومنٹ ہونا چاہیے، جس طرح لاہور میں وہ ہے مینار پاکستان ہے، کراچی میں مزار قائد ہے. تو ہمارے زرمان صاحب لوکل گورنمنٹ کے سیکرٹری تھے، ان کا یہ آئیڈیا تھا کہ کیوں نہ ہم اپنے آفیسرز کو جن کو 40 سال اس میں انویسٹ کر کے ان کو وائلنس کی طرف رجحان ان کا بنایا گیا، ان کو کانفلکٹ مینجمنٹ پہ اور میڈیشن پر چیزوں پہ ٹریننگ دے کے ایک اکیڈمی ہو. اور اس پہ اسی طرح مسئلے مسائل پیدا کر کے آخری دن آ گئے تو حیدر نے ایک دفعہ مجھے کہا، میں شامی یونیورسٹی پروفیسر ایسوسی ایشن کا 4 دفعہ منتخب صدر رہا ہوں، تو مجھے صدر صاحب کہہ کے بلا صدر سے یوں کام ہونا چاہیے، ایک کام رہے گا اس کا کیا ہوگا. میں نے کہا سر اس کے لیے تو آپ کو کوئی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک ون ٹائم فنڈ دے دیں، اسپیشل فنڈ وائس چانسلر کو، اور ہم ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ وی گاٹ دا فنڈنگ 120 ملین، اور انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز کی بلڈنگ اور اکیڈمک پروگرامز اور وہ سارا اس میں، اور اس کی 4 بنیادی جو فلاسفر اور ان کی موومنٹس کو ہم پڑھاتے ہیں، نیلسن منڈیلا، باچا خان بابا، مارٹن لوتھر کنگ جونیئر اور گاندھی جی. تو یہ بنیادی ان کے کانسیپٹس ہیں. کیونکہ پاکستان میں 13 ادارے ہیں جہاں پہ پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز پڑھایا جاتا ہے. بدقسمتی سے باقی سارے 12 کے 12 سیکورٹی پیراڈائم پہ، جن کا خیال ہے کہ ایٹم بم سے اور میزائلوں سے پاکستان محفوظ ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، انسانی حقوق سے، تخلیق سے، ڈائیورسٹی سے، اسی کانسیپٹ کو لے کر جب میں نے، کیونکہ وہ ایک مسئلہ تو ہے، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ تو 30 سال ڈراموں میں کام کیا، 20 سال سے پڑھا رہے، کون سی چیز مزے کی لگی آپ کو، کس میں آپ کی ذاتی دلچسپی ہے؟ تو میں کہتا ہوں یار گھنٹہ میکسیمم 2 گھنٹے کلاس میں کھڑا ہو جاؤں تو دل کرتا ہے کہ بریک لے لوں. لیکن پیغام ڈرامہ میں نے لکھا تھا، ڈائریکٹ کیا تھا، جب وہ میں کر رہا تھا تو میں 38 آورز مسلسل جاگتا رہا، مجھے نیند نہیں آئی.
تو یہ ایک ڈفرینس ہے, ادروائز دونوں اہمیت ہے. تو جب وہ میں نے سوچ دیکھا تو 74 واز دا لاسٹ ایئر جب خیبر یونین ہال اسلامیہ کالج پشاور میں شیکسپیئر کے ڈرامے کو ڈراماٹائز کیا تھا اعظم صاحب نے, پروفیسر اعظم صاحب نے, اور اس میں جو کردار ادا کیا تھا ہیرو کا وہ تھا مسعود مشاط صاحب, جو پی جی ڈی کے بعد میں بہت لیجنڈری پروڈیوسر بنے, اور اس نے بہت سارے اردو سیریلز بھی کیے. اس کے بعد تھیٹر نہیں ہوا تھا, یونیورسٹی پہ سنیما بند کر دیا گیا تھا, جو ہمارا بخانہ آڈیٹوریم تھا وہ بند ہو گیا تھا. تو اس کو لے کے میں نے 2012 میں پہلا اسٹیج کیا کانوکیشن ہال میں کامن روم کے نام سے, جس میں جو ہم آئیڈینٹیٹیز لے کر آتے ہیں, جنرل آئیڈینٹیٹیز اپنے دیہات سے, اپنے گھرانوں سے, اور یونیورسٹی میں پھر دوسرے کی بیٹی کو بھی اپنی بہن سمجھ کر ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا اس کو لے کے چلا. اور دوسرا پلے میں نے کیا تھا چوکیدار, جس کے بعد مجھے چوکیداروں سے بہت خجل خوار ہونا پڑا, کیونکہ اس میں چاروں پروونسز کی ریپرزنٹیشن تھی اور ایک اسی طرح کا کوئی تھیم تھا. تو وہ ڈرامہ ابھی پھر دوبارہ میں نے ریپیٹ کیا ایک کچھ موڈیفیکیشن کے ساتھ, محافظ و وکیل کے نام سے, جو لاسٹ ویک 3 دن چلا پشاور یونیورسٹی میں, جس میں پہلی بار طلباء اور طالبات ٹکٹ لے کر ہال میں آئے اور اس ہال کو ہم نے رینوویٹ کیا. اسی بیچ میں ایک دفعہ میں ایک تھیٹر ٹیم بنائی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے, اور دراون کے نام سے, جو دیر اسماعیل خان سے آگے ایک ایریا ہے جہاں پہ بہت ریگولر فیچر تھا انڈس کے اس ورج پہ, جہاں پہ پنجاب, سندھ اور کے پختونوں کا جو کلچرل کا ملگم ہوتا تھا, وہاں پہ میلہ ہوا کرتا تھا, جس کو طالبان کے بعد اس کو بند کر دیا گیا تھا. تو ہم نے اس میلے کے کانسیپٹ کو لے کے اس کی ریوائول کے لیے ایک تھیٹر کیا تھا. تو یہ ایک تھوڑی سی ہسٹری ہے, لیکن اس میں جو چیز آئی ڈونٹ نو کیا دوبارہ راؤنڈ آئے گا نہیں, میں اپنی بات ایک چیز جو اس بیچ میں ہوئی, جب نشتر ہال 2003-4 میں بند کیا گیا تو نشتر آباد آباد ہوا. نشتر ہال سے نشتر آباد کا سفر یہ ایک بہت عجیب سفر ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. نشتر آباد سے مراد پشاور شہر کا وہ ایریا جہاں پہ انڈین موویز کی سیڈیز بکا کرتی تھی. اس سے پہلے کیسٹس جو G10 VCR تھے, اس کے بعد وہ ٹرانسفارم ہوا, سیڈیز بکا کرتی. جب نشتر ہال بند ہوا, تھیٹر بند ہوا, تو وہ آرٹسٹ چلے گئے ان سیڈیز کی دکانداروں کے پاس, ان سے پیسے لے کے سیڈیز پہ ویڈیو ڈرامے بنانے اور فلمیں بنانی شروع ہوئی, جو ایک کافی 8-10 سال وہ دور رہا. اور اس میں بہت سارے ہمیں کرائسس, جس طرح شبانہ کو قتل کیا گیا 2008 میں, اس طرح کے بہت سارے واقعات, بہت سارے آرٹسٹوں کو اغوا کر کے زبردستی تبلیغی بنایا گیا. اور اس طرح کے عالمگیر مجاہد ہمارا جو ویل نون فیمس کامیڈین تھا, ابھی بھی وہ ملیشیا میں 5-6 سال رہا, بھی وہ امریکہ میں ہے اسرائیل پہ. تو یہ تمام واقعات پختونخوا کے عوام نے دیکھے ہیں, بٹ their resilience shows کہ انہوں نے سبڈیو نہیں کیا, they did not compromise on their identities, اور وہ ابھی بھی وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں.